نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ انسان کی زندگی میں مختلف حالات آتے رہتے ہیں۔ اگر انسان سے کبھی اس زندگی میں گناہ ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں پر اصرار نہ کرے، بلکہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ معافی مانگ لینے پر اللہ رب العزت نہ یہ کہ صرف گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو بندے کی توبہ پر بہت خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی اونٹنی کے اوپر سامان لے کر جا رہا تھا اور اسے راستے میں کسی صحرا سے گزرنا پڑا، وہ صحرا اتنا بڑا تھا کہ اس صحرا کو عبور کرنے میں اس بندے کو کئی دن لگنے تھے۔ وہ بندہ سفر میں تھا، ایک جگہ پر وہ بندہ آرام کرنے کے لیے رکا اور اس بندے کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ بندہ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی اونٹنی سامان سمیت کہیں چلی گئی تھی۔ اب وہ شخص بالکل اکیلا تھا، نہ اس کے پاس اونٹنی تھی کہ وہ آگے سفر کر سکتا، نہ اس کے پاس کوئی سامان تھا کہ وہ کچھ کھا پی سکتا۔ گرمی بھی بہت زیادہ تھی، اس شخص کو گرمی کی شدت سے پسینہ آ رہا تھا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اب وہ شخص نہایت پریشان تھا کہ سفر کے لیے سواری بھی نہیں ہے، سواری بھی گم ہو گئی، اس پر جو سامان تھا وہ سارا سامان بھی اونٹنی کے ساتھ گم ہو گیا۔ اب وہ بندہ نہایت پریشان تھا، اس کی حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ اب اس بندے کو یقین ہو چکا تھا کہ اب مجھے موت آنے والی ہے اور اب مجھے موت سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں تھا اور بس اپنی موت کی امید لگائے ہوئے تھا اور بس اپنی موت کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اسی دوران اس بندے کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب اس نے آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس کی اونٹنی بھرے ہوئے سامان کے ساتھ قریب ہی کھڑی تھی۔ جتنا سامان اس کا گم ہوا تھا وہ سارے کا سارا سامان اونٹ پر اسی طرح تھا۔ اب جب اس بندے نے دیکھا کہ اونٹنی بھی مل گئی ہے اور مجھے میرا سارا سامان بھی مل چکا ہے، وہ بندہ اتنا خوش ہوا، اتنا زیادہ خوش ہوا کہ خوشی کی حالت میں وہ بندہ یوں کہہ بیٹھا، اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ کہنا تو اس بندے کو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، مگر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اخطأ من شدت الفرح، کہ خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ بندہ یہ کہنا بھول گیا اور اس کو یہ سمجھ بھی نہ لگی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگا، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو اپنی اونٹنی اور سامان کے واپس مل جانے کی وجہ سے اتنی خوشی ملی تھی کہ اس خوشی میں الٹی بات اس کی زبان سے نکل گئی۔ تو اس بندے کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو شخص موت کا منتظر ہو اور اس کو پھر سے جینے کی امید نظر آ جائے، وہ بندہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی اس آدمی کو گمشدہ اونٹنی کے ملنے پر ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں، کتنے قدردان ہیں،
کہ بندہ تو گناہوں پر گناہ کرتا رہا، لیکن جب اس نے گناہوں پر معافی اللہ سے مانگ لی، اللہ سے توبہ کر لی، اللہ سے صلح کر لی، نہ یہ کہ اللہ رب العزت نے سارے گناہوں کو معاف کیا، بلکہ اللہ رب العزت کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ جتنی خوشی اس بندے کو اونٹنی ملنے پر بھی نہ ہوئی تھی، اللہ کو اس سے بھی بے انتہا محبت ہوتی ہے، بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اتنے بڑے قدردان اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے گریز کریں۔ اللہ نہ کرے کبھی گناہ ہو جائے، معافی مانگ کر اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔